انبیاء کرام علیہم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بنی نوع انسان کی اصلاح کرنا، ان میں پائی جانے والی برائیوں پر انہیں آگاہ کرنا اور ان کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس قوم میں رائج بری عادتوں اور ان برے رسم و رواج سے لوگوں کو منع فرمایا جو کہ مزاج شریعت کے موافق نہ تھے۔ لیکن جب قوم نے ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنے آباء و اجداد کی رسوم کو ترجیح دی اور یہ کہہ کر ان کو جھٹلا دیا کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر عذاب نازل کر دیا گیا اور انہیں صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا۔ انہی قوموں میں سے ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے۔ قوم عاد دو ہیں، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں میں 100 سال کا فاصلہ تھا۔ قوم عاد اولیٰ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کا تذکرہ کریں گے۔ قوم عاد کون ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا اور مکہ مکرمہ میں جا کر ان لوگوں نے کیا کیا، آئیے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس قوم کے تعارف اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان اور حجر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مور سے اعلیٰ کا نام عاد بن آدم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کے مور سے اعلیٰ عاد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ یہ لوگ بت پرست، بد اعمال اور بد کردار لوگ تھے۔ لوگوں کا مذاق اڑانا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ قوم عاد میں دولت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور حب تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے اپنے نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے قوم عاد کو پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صرف پتھر ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 2 نہایت طاقتور تھے۔ ان 2 قبائل کے نام لقمان اور خلجان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت حق دی تو لقمان قبیلے نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس خلجان قبیلے کے بہت سے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تاہم قوم عاد کی بہت بڑی تعداد حق پر ایمان لانے سے گریزہ رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہ ہوا۔ چند افراد ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بڑے اور خوفناک عذاب کے لیے تیار رہو، مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے۔ اسی نافرمانی اور سرکشی کی ڈگر پر چلتے رہے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا،
قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے اور ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غم زدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کر دے۔ لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈٹائی سے کہنے لگے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قوم عاد کے ہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالیق آباد تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ میں آ کر ان کے ہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص کرتی تھی۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص و سرور سے دل بہلایا کرے۔ اس وفد نے دعا تو کہاں مانگنی تھی، الٹا غفلت میں پڑ گئی اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگی۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہی مقیم رہا۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار کیل بن عمبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی اثنا میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے کیل بن عمبر کو آواز دے کر کہا کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کیل نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنی بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب تو خوب بارش ہوگی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے والے نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ بس کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹخنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ 8 دن کے بعد جب یہ آندھی تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور اور کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حجر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا۔ اس صحرا کو ربیع الخالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کا کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا تھا جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقانیت پر واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔